کی یہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خون کا قطرہ نکل کر اس قرآن کی آیت کے اوپر جا کر کے گرتا ہے، پہلا قطرہ خون کا، جس کا مطلب فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ صرف یہی نہیں، دنیا کے اندر میرے مسلمان بھائیوں، اگر کسی ایک انسان کی دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، اسے قتل کرنے کے بعد دشمنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان ظالموں کا جی پھر بھی نہ بھرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اعلان کر دیا مدینے کے اندر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کوئی نہ اٹھائے، ان کے جنازے کو کوئی دفن نہ کرے۔ اتنے ظالم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو رات کے اندھیرے کے اندر پڑھ کر دفن کیا گیا، اور جب دفن کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے تھے، ان ظالموں نے پتھر برسائے، حتیٰ کہ ایک ظالم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو بھی نہ معاف کیا۔ آپ کے جنازے کے اوپر چڑھ کر آپ کے جو پسلیاں ان کو بھی توڑ ڈالا اس ظالم نے۔ اتنی بے دردی مرنے کے بعد بھی آپ کے جنازے، آپ کی میت کے ساتھ یہ رویہ کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کی تاریکیوں کے اندر دفن کیا گیا۔ اور آج میرے مسلمان بھائیوں، شہروں کے اندر جائیں، آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر جب محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور ایسے بدبخت قسم کے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ کے محبوب پیغمبر کی ان صحابہ کی ایک ایک صحابی کی شان اور عظمت کو بیان کیا جائے، واللہ انسان بیان نہیں کر سکتا، زندگی اس کی ختم ہو جائے۔ اور آج اگر اللہ کے محبوب پیغمبر کے ان صحابہ کو برا بلا کہا جائے تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک غیرت مند مسلمان سے یہ بات گوارا نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ، یہ تو وہ عصیہ تھی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں فرمایا تھا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ نے ایمان لایا، جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ نے کلمہ پڑھا، جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ نے نمازیں پڑھی، جس طرح میرے پیغمبر کے صحابہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنتوں کو اپنایا، آپ کے طریقوں کے اوپر چلے، آپ کی نماز کی طرح نمازیں پڑھی، آپ کی طرح روزے رکھے، آپ کی طرح حج کیا، عمرہ کیا، آپ کی طرح جہاد کے میدان کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جس طرح انہوں نے ایمان لایا تھا، اللہ فرماتے اس طرح اگر تم بھی ایمان لاؤ گے فقد اہتدوا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے مسلمان بھائی، ان صحابہ کے ایمان کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے معیار بنا دیا۔ اللہ فرماتے اگر اس طرح تمہارا ایمان نہ ہوا تو تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں سکتا، تم کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان کے کارناموں کو، ان کی خلافت کو، اگر ان کی فتوحات کو اگر بندہ بیان کرے سالوں بیت جائے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کے وہ کارنامے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی ثقافتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح سب سے زیادہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے حضرت عثمان غنی تھے، اور جن کو دنیا کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے کتنی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے شہادت کی پیشن گوئی اپنی زندگی کے اندر کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ہمیں پیار کرنے کی، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ان صحابہ نے ایمان لایا، اللہ ہمیں بھی اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله